اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 11، آیت نمبر 114۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَافًا مِّنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکریٰ لِلذَّاکِرِینَ۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ ہمارے نماز کے ٹاپک میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں اللہ پاک نے نمازوں کے ٹائم کے بارے میں ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں۔ بالکل اس طرح 5 نمازیں ترتیب سے تو کہیں بھی نہیں اس طرح ذکر، ایسے ہی کچھ آیات میں اللہ پاک نے کچھ ایسے مطلب فرداً ٹائم کا ذکر کر دیا ہے۔ ایک آگے ہم آیت پڑھیں گے جس میں باقاعدہ ظہر اور عشاء کا نام لیا گیا ہے، اور ایسے ہی فجر کا نام بھی لیا گیا ہے۔ تو وہ 1-2 آیتیں ہم دیکھ لیں گے، ان تینوں نمازوں کے وہ نام بھی ہیں، اور باقی ہم یہ اللہ کے جو احکامات ہیں، کچھ بھی جو بھی ٹاپک ہے اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا ہے، اس طرح کی میں آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ خود اس پہ غور و فکر کریں۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ شروع میں ہی دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ، تو یہ فجر اور مغرب کی بات یہاں ہوگی۔ دن کے دونوں سروں پہ مینز جو شروع کا سرا ہے اس میں فجر پڑھتے ہیں، اور جو اینڈ پہ ہم مغرب پڑھتے ہیں، تو دونوں سروں پہ نماز برپا رکھ، فجر اور مغرب ہو گئی۔ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، رات کی کئی ساعتوں میں بھی، اور اوپر اگر آپ عربی میں پڑھیں وَزُلَافًا مِّنَ اللَّیْلِ، اس کے کچھ حصوں میں یا اس کے کچھ گھڑیوں میں یا ساعتوں میں، اور کچھ اوپر اگر وہ نیچے جو ہے لفظی ترجمہ بھی نیچے وہ بھی ہے، آپ وہ اگر پڑھنا چاہیں تو اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ بھی ہے نیچے۔ بہرحال رات کی کئی ساعتوں میں بھی، اب ہم رات میں تو کی پہلی ساعت میں تو عشاء ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کی جو ہے اس کا ہم ذکر، یہ تہجد کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا ہم ایک اور آیت میں مزید کلیئر کر لیں گے کہ جس میں اللہ پاک باقاعدہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ صرف آپ کے لیے اضافی ہے، باقی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ ضروری نہیں ہے، پڑھنا چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کر کے ہم پڑھیں، اور اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے، ظاہری بات ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ ہم پہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، فرض 5 ہی ہیں۔ تو یہاں 3 نمازوں کا ذکر ہو گیا، فجر، مغرب اور عشاء کی نماز کا، جس کے ساتھ تہجد بھی آ گئی کیونکہ کئی ساتوں کی بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں نماز رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے، تو وہ اس طرح کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اب اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف آتے ہیں تو برائیوں سے دور رہتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر نیکیاں کریں تو آپ کی شاید برائیاں جو ہیں یا گناہ جو ہیں وہ بخشے جائیں یا ان سے اللہ درگزر کریں، تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اب یہ بڑی ضروری بات ہے، یہ جو آیت کی لاسٹ بات ہوتی ہے نا، یہ ساری وزڈم اس بات میں ہوتی ہے۔ پہلے ڈیٹیلز ہوتی ہیں، وزڈم یہاں آ کے ہوتی ہے، اور یہ بڑی گہری وزڈم ہے۔ اگر ہم اس کو وہ اگین وہی جو اس آیت میں بات ہے کہ اگر ہم نصیحت پکڑنے والے ہوں یا سمجھنے والے ہوں نا بات کو، تو یہ کیا ہے کہ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اسی کو سمجھ آتی ہیں جو خود کو اس کے انیبل کرے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس پہ بہت سارے ہماری سوسائٹی میں
غلط سوچیں اور غلط چیزیں بن گئی ہوئی ہیں، غلط ایون عقائد تک بن گئے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اور آپ کے سامنے بھی کوشچن آتا ہوگا کہ جی اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم تو رپورٹس ہیں، ہماری تو کوئی مرضی نہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو ہمیں حساب کیوں ہم سے لیا جائے گا؟ حالانکہ اللہ جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ تم سے حساب لیا جائے گا۔ تو یہ دونوں باتیں وہ تضاد نہیں ہیں، وہ وہی ہیں جو اس پارٹ میں یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والا۔ آپ نے جسٹ انیبل کرنا ہے اپنے آپ کو، آپ نے اپنے دل، اپنی نیتیں وہ ٹھیک کرنی ہے، اس چیز کے لیے نیتیں بنانی ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ باقی کرنا سب نے اللہ نہیں ہے، وہ کرنے والا وہی ہے۔ وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے اور یہ اپنی جگہ کہ آپ کی نیتوں کا، آپ نے کیا سوچا، آپ نے کس چیز کی نیت کی، آپ نے کس چیز کے لیے اپنے آپ کو انیبل کیا، کس کی کوشش کی، آپ کی صحیح، آپ کی کوشش، آپ نے اس کی طرف گئے، اس پہ غور و فکر کیا، اس کو سوچا سمجھا، اللہ کی حاکمیت مانی، ایمان لائے، یہ سارے آپ کے کرنے کے کام ہیں۔ یہ آپ نیکیوں کی طرف لپ کے گئے اس کی طرف، اس کے بعد وہ کرنا جو ہے وہ سب کچھ وہ تو اللہ نے ہی کرنا ہے۔ آپ کو اسی کا اجر ملے گا جو اس کے پہلے آپ نے خود کو انیبل کیا، صحیح کی، نیت کی اور نیت صاف رکھی اور یہ ساری چیزوں کی۔ تو یہ جو آخری بری ہے نا، اس پہ تھوڑا خود سے کریں۔ میں صرف آپ کو، میں بار بار کہتا ہوں، میرا صرف یہ میری اپنی سوچ ہے، میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی وہ اس میں چیزیں ہو جائیں، لیکن آپ خود اس پہ خود اپنی سوچ بنائیں، آپ سوچیں کہ کیا یہ یہاں کہہ رہے ہیں اللہ پاک۔ جزاک اللہ خیر۔